يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہت دنوں سے حج کے موضوع پر میں نے کوئی گفتگو نہیں کی تھی، غور و فکر کے بعد کچھ دیر پہلے خیال آیا کہ چلو اسی موضوع پر کچھ باتیں کر لیتے ہیں۔ حج کا موسم چل بھی رہا ہے، حجاج کرام کا قافلہ ساری دنیا سے مکۃ المکرمہ کی طرف اور مدینۃ المنورہ کی طرف، جس کی جہاں جیسے باری آ جائے وہ وہاں پہنچ رہا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آئندہ سال کی تیاریوں میں ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ کاش ہمیں بھی موقع عطا فرما دے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس مواقع ہیں لیکن توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس مواقع نہیں ہے مواقع پیدا فرما دے، اور جن کے پاس مواقع ہیں توفیق نہیں مل رہی ہے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ عزیزان محترم، یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن حج بھی ہے۔ حج کے یوں تو بے شمار فائدے ہیں، مگر اس کا پورا اندازہ آپ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ یہ بات آپ کے پیش نظر نہ ہو کہ ایک مسلمان اکیلا حج نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے حج کا ایک زمانہ رکھا گیا ہے۔ جس طریقے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے روزے کا ایک زمانہ رکھا گیا ہے، اسی طریقے سے حج کا بھی ایک ہی زمانہ رکھا گیا ہے، اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے حج کا ایک ہی وقت مقرر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے فائدے کو مزید بڑھا دیا ہے، درجے کو مزید بڑھا دیا ہے۔ اسلام کی یہی کمال ہے کہ بیک کرشمہ دو کار نہیں بلکہ 1000 کار نکال لیتا ہے۔ یعنی کام تو ایک ہے لیکن اس سے 1000 فائدے حاصل ہو جاتے ہیں۔ نماز علیحدہ پڑھنے کے بھی کم فائدے نہ تھے۔ اگر بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ تو ہر جگہ ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ اللہ مسجد میں ہے گھر میں نہیں ہے۔ اللہ گھر میں ہے، بازار دکان اور دیگر مقامات پر نہیں ہے۔ یقین گھر پر بھی بندہ اگر نماز پڑھ لے تو اس کو فائدہ حاصل ہوگا، لیکن مسجد قائم کروا کر
نمازیوں کو 5 وقت یکجا کروا کر پھر جمعہ میں بڑا اجتماع کرا کر اور پھر عیدین میں اس سے بڑا اجتماع کروا کر اللہ تبارک و تعالی نماز کی اہمیت کو کہیں دوگنا، کہیں بالا اور کہیں اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عمرے کی طرح ایسا ہو سکتا تھا کہ بھئی اس سال کے محرم میں ہم کو موقع مل رہا ہے ہم کر لیتے ہیں، تم کو ذیقعد ذوالحجہ میں موقع ملتا ہے تم اس میں کر لو، فلاں ربیع الاول میں کر لے، اور کوئی رمضان میں جا کر حج کر لے۔ یقیناً عمرہ کرنے کے لیے تو کوئی وقت متعین نہیں ہے، سال میں جب جس کا جی چاہے پہنچ جائے اور اپنے تاریخ قلب کو روشن و منور کرے۔ لیکن حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی الگ مہینہ نہیں، کوئی الگ تاریخ نہیں، کوئی الگ وقت نہیں مقرر کیا، بلکہ ایک مہینہ ہے، ایک وقت ہے، اور اس ایک وقت میں سارے لوگوں کو یکجا ہونا ہے۔ یہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظاہرہ ہے کہ یہ بڑا اجتماع کرا کر، ایک عالمی اجتماع کرا کر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی شان بھی دنیا کے سامنے دکھانا چاہتا ہے، اور زمانے اور خود مسلمانوں کو بھی یہ شعور پیدا کرانا چاہتا ہے کہ اجتماعیت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ اجتماعیت چاہتا ہے، چاہے وہ نمازوں کے ذریعہ ہو، چاہے وہ حج کے ذریعہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو رب اپنی عبادت میں اجتماعیت چاہتا ہے، بھلا وہ عبادت سے باہر اجتماعیت کیوں نہ چاہتا ہو۔ تو مرضی مولا یہ ہے کہ بندے یکجا ہوں، ایک فکر ہوں، یک نظر ہوں، فرقوں میں بٹے نہ ہوں اور مختلف قسم کے وساوس کے شکار نہ ہوں، بلکہ وہ کم از کم میرے اور میرے محبوب کی ذات پر یکجا ہو جائیں اور شانہ بشانہ کھڑے نظر آئیں۔ عزیزان محترم، آپ تصور کیجئے کہ دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، حج کا موسم آنے کے ساتھ ہی کس طرح اسلام کی زندگی جاگ اٹھتی ہے۔ تقریباً 3-4 ماہ تک گویا مسلسل تمام روئے زمین کے مسلمان آبادیوں میں ایک دینی حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ عید کے بعد سے ہی آج فلاں جگہ تیاری چل رہی ہے، آج فلاں جگہ ٹریننگ ہو رہی ہے، کوئی کچھ اور تیاری میں لگا ہوا ہے، اور پھر یہ سلسلہ تقریباً محرم تک چلتا ہی رہتا ہے، جانے کے بعد پھر آنے کا سلسلہ رہتا ہے۔ یہ ایک دینی بیداری اور دینی لہر مسلم آبادی میں پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جب حاجی نیت کرتا ہے حج کی، اور اس نیت کے ساتھ ہی اس پر خوف خدا، پرہیزگاری، توبہ و استغنا، نیکی، اخلاقی کے اثرات جھانے شروع ہو جاتے ہیں، اور اپنے عزیزوں، دوستوں اور ہر قسم کے متعلقین سے اپنے معاملات صاف کرانا شروع کرتا ہے، گویا اب وہ پہلے جیسا نہیں رہ گیا ہے، بلکہ اب اس نے اپنا دل اللہ سے لگا لیا ہے، لو اس نے اللہ سے لگا لی ہے، اس کی کیفیت دل کی بدل جاتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کچھ لوگوں کا حال پہلے ہی سے گڑبڑ رہتا ہے۔ ایک شہر کے نیتا جی جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، جانے سے 1-2 دن پہلے سیلون میں پہنچے اور کہا کہ بھئی خوب اچھے سے میرا شیو بنا دو۔ کسی نے کہا اجے نیتا جی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کم از کم ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے آپ داڑھی چھوڑ دیجئے، یہ کیسی بات ہے کہ آپ ایک دم کلین شیو ہو کر کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ نیتا جی کا جواب سنیے، کہنے لگے ابھی تو میں ویسے ہی جا رہا ہوں، ابھی تو ویسے ہی دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اگلی بار جب جاؤں گا تو میں ٹھیک ٹھاک ہو کر کے جاؤں گا۔ تو صحابو، یہ ایسے بھی لوگ ہیں جیسی نیت ویسی برکت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا ملنا ہے، کیا حاصل ہونا ہے کہ جن کے دل میں پہلے ہی کھوٹ ہے اور جن کے دل کے معاملات پہلے ہی غلط ہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر
آپ حج کا ٹکٹ آپ کا نکل چکا ہے، حج کی تیاری آپ کی چل رہی ہے، دل میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا ہے، پرہیزگاری کی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے، گناہوں سے آپ رجوع نہیں کر رہے ہیں، نیکی کی طرف آپ مائل نہیں ہو رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے قلب و دل اور اپنے اس حج کا محاسبہ کریں، اور پہلے اپنے دل کو درست کریں اور اس کے بعد پھر سفر کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جس کسی کو اگر موقع عطا فرمائے تو اس طریقے سے موقع عطا فرمائے کہ جس کا دل بھی صاف ستھرا ہو، قلب مجلہ مصفہ ہو اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور یاد رکھیں، ایسے ہی حج کرنے والوں کے لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور دوران حج کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا اور ہر لغویات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے گناہوں کا کوئی تصور اس کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، وہ صاف ستھرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چند ماہ کا بچہ اگر انتقال کرتا ہے تو اس کے لیے وہ اہتمام نہیں ہے جو کہ ایک جوان کے لیے، ایک بوڑھے مرنے والے کے لیے ہے۔ نہ اسے قرآن خوانی کی ضرورت ہے، نہ اسے اصال ثواب کی ضرورت ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے بچے خود اپنے والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جایا کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو پاک صاف ہو کر اور ہر طرح کی آلودگیوں سے بچ کر حج کرے اور واپس آئے، وہ ایسا ہے کہ جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حج کرنے والوں کو ایسی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان باری تعالیٰ بھی اسی قسم کا ہے، الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں سے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور جو تم بھلائی کرو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو۔ زاد راہ کسے کہتے ہیں؟ زاد راہ کہتے ہیں راستے میں کام آنے والی چیزوں کو زاد راہ کہتے ہیں نا۔ جب ہم نکلتے ہیں سفر پر تو ہمارے والدین یا ہماری اہل خانہ کھانے پینے کا سامان کرتے ہیں کہ یہ زاد راہ ہے، اسے رکھ لو، راستے میں کام آئے گا کھانے پینے کا۔ تو زاد راہ راستے میں کام آنے والی چیز کو، تو اللہ فرماتا ہے کہ زاد راہ کو ساتھ لے لو۔ اور آگے فرمایا کہ زاد راہ کیا ہے، تو فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ بہترین زاد راہ تمہارے لیے تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، کہ سفر میں جب نکلو تو تقوی کو، پرہیزگاری کو، نیکی کو، بھلائی کو اپنے گانٹھ سے باندھ لو، اسے اختیار کر لو، یہ تمہارے لیے بہترین زاد راہ ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنی عقل کا بیجا استعمال نہ کرو اور عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، مجھ سے ڈرتے رہو کہ تم اپنی عقل کے ذریعہ دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ یہ اللہ پاک حج کرنے والوں کو حکم دے رہا ہے، اور ان کے لیے یہ ایک طریقے سے بشارت بھی ہے اور ایک نصیحت بھی ہے، ایک حکم بھی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے اگر یہ کہا جائے تو قطعی بیجا نہ ہوگا کہ جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ تمام اسلامی دنیا میں تقوی کا موسم ہے، اسی طرح حج کا زمانہ تمام روئے زمین میں اسلام کی زندگی اور بیداری کا زمانہ ہے۔ اس طریقے سے شریعت بنانے والے حکیم و دانا نے ایسا بے نظیر انتظام کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک اسلام کی عالمگیر تحریک مٹ نہیں سکتی ہے۔ دنیا کے حالات خواہ کتنے ہی بگڑ جائیں، زمانہ کتنے ہی خراب ہو جائے، مگر کعبے کا مرکز اسلامی دنیا کے جسم میں کچھ اس طرح رکھ دیا گیا ہے کہ جیسے آدمی
کہ جسم میں دل ہوتا ہے، جب دل حرکت کرتا رہتا ہے آدمی مر نہیں سکتا۔ دل کیا کرتا ہے؟ وہ دل پمپنگ کا کام کرتا ہے، خون کو کھینچتا ہے اور پھر چھوڑتا ہے، تو خون فلٹر ہو جاتا ہے اور جسم میں توانائی اور صحت آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، انسانی آبادی نے جو کعبے کو بنایا ہے وہ مرکز ہے، وہ دل کے مقام پر ہے۔ وہ سال میں ایک بار آبادیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر انہیں ستھرا کر کے ان کی روح کو فلٹر کر کے چھوڑتا ہے، تو وہ اپنی آبادیوں میں جا کر تقوی و پرہیزگاری کا پیغام عام کر دیا کرتے ہیں۔ یہ حج کا مقصد ہے کہ بندہ جب حج کرنے کے لیے آئے گا، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا، متقی بن کر، نیکوکار بن کر جب اپنی آبادیوں میں جائے گا تو ان نیکیوں اور آبادیوں میں اس نیکیوں کے اثرات مرتب ہوں گے، تقوی کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ایک بھلائی اور خیرخواہی کا ایک ماحول قائم ہوگا۔ اس مقصد کے تحت بھی سال میں ایک بار اللہ نے جسے موقع عطا فرمایا ہے اسے حج کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے شریعت بنانے والے حکیم نے ایسا بے نظیر انتظام کر دیا ہے کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سارے چیزیں سسٹم یہ چلتا رہے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، جب وحدت ملت کا بھی یہ پرکیف نظارہ ہے، وحدت ملت، کہ آپ کسی بھی ملک سے ہوں، کسی بھی رنگ، کوئی بھی آپ کا رنگ ہو، کوئی بھی زبان آپ بولتے ہوں، لیکن جب آپ چلے ہیں حج کے لیے تو اب اس خاص ایک لباس میں ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، اس سفید چادر کو لپیٹے ہوئے ایک زبان ہو کر سب کو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا ورد کرتے ہوئے، توحید کا غلغلہ بلند کرتے ہوئے اللہ کے حضور پہنچنا ہے۔ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون صاحب حیثیت ہے اور کون ایک فقیر انسان، مسکین انسان ہے، کون کس طریقے سے یہاں آیا ہے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، سب کی ایک زبان ہے، سب کی ایک فکر ہے، سب جو ہیں ایک رنگ میں رنگ کر اللہ کے حضور پہنچ رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا یہ جو نغمہ ہے، ایسا توحیدی نغمہ ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک کو اور ہر طرح کے خرافات کو دل و دماغ سے ختم کر دیتا ہے، اور بندہ پوری طریقے سے عملی اعتبار سے کعبے کا طواف کر کے، صفا و مروہ کی سعی کر کے اور منا وغیرہ میں پہنچ کر شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے اور اس کلمے کو کہتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتا ہے، میرے مولا ہم امید رکھتے ہیں تو تجھ سے رکھتے ہیں، ہم لو لگاتے ہیں تو تجھ سے لگاتے ہیں، ہماری وابستگی ہے تو تجھ سے ہے، ہماری عبادت ہے تو تیرے لیے ہے، ہماری نمازیں ہیں تو تیرے لیے ہیں، ہمارا یہ حج ہے تو تیرے لیے ہے، ہماری یہ بندگی ہے تو تیرے لیے ہے۔ یہ توحید کا ایسا خوبصورت نظارہ ہے کہ اس خطے زمین کے علاوہ دنیا میں توحید کا ایسا خوبصورت نظارہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا ہی حسین منظر ہوا کرتا ہے، بڑا ہی حسین منظر ہوا کرتا ہے، اور یہ ایک مساوات کا سبق بھی ہے۔ اس میں اسلام میں مساوات کا ایسا سبق ہے کہ اسی مساوات کے سبق کو پڑھ کر، سبق کو دیکھ کر، سیکھ کر دوسرے لوگ گرویدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اسلام کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں، جو نماز میں بھی ہم کو ملے گا اور جو حج میں بھی ہم کو ملے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ بے شمار راستوں سے اس ایک مقام پر آنے والے جو لوگ ہیں وہ سارے وحدت ملت کا پرکیف نظارہ اور توحید کا نغمہ الاپتے وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ پھر دنیا بھر کی قوموں سے نکلے ہوئے لوگوں کا ایک مرکز پر اجتماع ہوتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسے یکجہتی کے ساتھ کہ ہم خیال اور ہم آہنگی کے ساتھ، پاک جذبات کے ساتھ، پاک مقاصد کے ساتھ، پاک اعمال کے ساتھ، کہ حقیقت میں اتنی بڑی نعمت جو آدم کی اولاد کو اسلام کے سوا کسی نے نہیں دی ہے۔ اسلام نے دنیا کو ایک ایسا حرم دیا ہے، ایسا حرم دیا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے امن کا شہر ہے، قیامت تک کے لیے امن کا شہر ہے، جس میں آدمی تو کیا جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا ہے، جس میں گھاس تک کاٹنے کی اجازت نہیں،
جس کی زمین کا کانٹا تک نہیں توڑا جا سکتا ہے، اور جس حقیقت تو یہ ہے کہ جس زمین کا کانٹا بھی تمہارے پاؤں میں اگر چبھ جائے اس سفر میں، وہ لگنے والے تمہارے پاؤں کے نیچے آنے والے پھولوں سے کہیں بہتر ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے بعض حاجیوں پر کہ جو حج میں جانے کے بعد بھی واویلا مچاتے ہیں، حج میں پہنچنے کے بعد بھی تھوڑی تھوڑی باتوں پر واویلا۔ بھائی کوئی ٹریول والا ہو، کوئی حکومت ہو، کوئی گورنمنٹ ہو، وہ آپ کو بھیجتی ہے، آپ کے لیے سہولت کا خیال ہوتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ 19-20 کا معاملہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ذرا کھانا خراب ہو گیا اور گھر کے مطابق اور طبیعت کے مطابق کھانا نہ ملا تو واویلا۔ رہنے کے لیے اگر روم جو انہوں نے اپنے دل و دماغ میں سجا رکھا تھا کہ ایسا روم ہوگا اور ایسی میری آرام گاہ ہوگی، اس میں ذرا کچھ کمی پیدا ہو گئی تو اس پر واویلا۔ اگر تھوڑی سی دوری پر ان کو جگہ مل گئی تو اس پر واویلا۔ اور نہ پوچھئے، مجھے تو ایسے لوگوں پر بھی تعجب ہوا کہ جو 1.5-2 لاکھ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں، لیکن 50 اور 100 روپے کے کھانے کا پاکٹ جب بانٹنے والا بانٹنے پر آتا ہے تو یہ حاجی صاحبان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایسے بھوکوں کی طرح ٹوٹتے ہیں کہ جیسے کبھی انہوں نے کھانا دیکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی کھجور بٹ رہا ہے، کبھی کچھ اور پھل بٹ رہا ہے، کبھی کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں بٹ رہی ہیں، وہ ایسے ٹوٹتے ہیں کہ جیسے بیچارے یہ کب کے ننگے بھوکے ہیں اور یہاں لگتا ہے کہ یہ مانگنے کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے۔ وہ بیچارہ تقسیم کرنے والا کہتا ہے کہ حاجی صاحب صبر کرو، یہ سب آپ ہی کے لیے آیا ہوا ہے، لائن لگا لو، قطار سے لے لو۔ لیکن جو انڈین فکر ہے نا، وہ فکر کہاں سے ختم ہونے والی ہے؟ وہ ہمارا تو حال یہ ہے کہ دین تو ہماری زبان پر ہے، دین تو نہ ہمارے گھر میں ہے، دین نہ ہمارے قلب میں ہے، دین نہ ہماری روح میں ہے، تو دین سے تو ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ساری زندگی یوں ہی ہم نے گزاری، کسی طریقے سے موقع ملا، پینشن کا پیسہ مل گیا یا بیٹا اچھا کمانے لگا، اس کے بعد کہا ابا اب حج کرنے چلے جائیے۔ ابا حج کرنے کے لیے بادل ناخواستہ تیار ہو گئے، پہلے سے رسمی کچھ ٹریننگ کر لی ہے، ٹریننگ کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں تو یہی پوچھ رہے ہیں کہ کھانے میں کیا بنا ہوا ہے اور گفٹ کیا ہے، گفٹ کیا مل رہا ہے۔ اور وہاں تو فلاں جگہ ایسا گفٹ ملا تھا، یہاں کوئی معقول گفٹ کا انتظام نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ جن لوگوں کی اتنی چھوٹی سوچ ہوگی، اتنے بڑے مشن پر جانے والوں کی سوچ جب اتنی چھوٹی ہوگی تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کوئی بڑے مشن پر جا کر کوئی بڑا کارنامہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ اللہ اگر ہمیں آپ کو جب بھی موقع دے تو اللہ کے لیے اپنی سوچ کو بڑی کریں، نا، سوچ کو بڑے کریں اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں کہ ہمیں گفٹ کون کیا دے رہا ہے اور ہمیں دعوت دے رہا ہے تو کھلا کون رہا ہے، اور ہمارے رشتہ داروں میں کس نے ہمیں دعوت دی ہے، اور جو دعوت دی ہے ہم آئیں گے تو پھر اس کو بھی جو ہم دیں گے تحفہ تو اسی حساب سے دیں گے کہ سامنے والے نے بریانی ذرا اعلیٰ قسم کی کھلائی تھی تو تحفہ ذرا اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے، اور فلاں نے جو ہے وہ پوچھا ہی نہیں، دعوت ہماری کی ہی نہیں ہے تو وہ صحیح اس کو 2 کھجور اور پانی پر ٹرخا دینا ہے، اس کے لیے زیادہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ سب چھوٹی فکر یار ہمیں نکالنی ہوگی، اللہ اگر ہمیں اس کا موقع دے، بلکہ ایک اعلیٰ سوچ کے ساتھ جو یاد کرتا ہے محبت کے ساتھ۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے موقع پر دعوت قبول ہی نہیں کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنے ٹھیک ہے، چل کر پانی پی لیں، لیکن کسی بریانی اور کسی دوسری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ جانی ہی نہیں چاہیے۔ وہ وقت جو ادھر ادھر ضائع ہو، دعوتوں میں ضائع ہو، بجائے اس کے وہ حج کی تیاری میں لگنا چاہیے کہ ارکان اس کے کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ کیونکہ میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے کہ بندہ لاکھوں روپے کر کے گیا، پریشان ہو کر گیا، لیکن حاج یہ ہے کہ اس نے آخر میں حج کے فرائض ہی چھوڑ دیے، اس میں حج کے فرائض میں سے ایک فرض کو ہی چھوڑ دیا ہے، اہم ترین فرض کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب فرض چھوڑ دیا آپ نے کسی چیز کا تو وہ چیز کا کوئی معنی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس بندے نے اسٹڈی صحیح نہیں کی، تیاری نہیں صحیح کی۔ اگر وہ گیا بھی ہے تو توجہ کے ساتھ اس نے اس ٹریننگ سینٹر میں جانے کے بعد توجہ کے ساتھ ہر چیز پر غور و فکر نہیں کیا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دے تو پہلے سے تیاری شروع کر دیں، بلکہ اگر آئندہ سال
آئندہ سال آپ کی نیت ہے فارم بھرنے سے پہلے فارم بھرائے نہ بھرائے آپ مطالعہ شروع کر دیں، اور پھر پڑھنا نہیں آتا اردو، ہندی، انگلش، تو آج کے زمانے میں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے صاحب، آپ علماء سے رابطہ کر لیں، اماموں سے رابطہ کر لیں، ان سے بھی موقع نہیں ملتا ہے آپ کو، سیدھے یوٹیوب پر چلے جائیں، حج کے فرائض کیا ہیں وہ یوٹیوب ماسٹر آپ کو پیش کر دے گا، گوگل ماسٹر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، وہ ساری چیزیں آج انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کے ذریعہ بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ بہرحال عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امن و امان کا شہر ہے جہاں کانٹا بھی نہیں توڑا جا سکتا ہے، جس میں حکم ہے کہ کوئی چیز اگر گری پڑی ہو تو اسے ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ اس دنیا کو ایک ایسا شہر دیا ہے جس میں ہتھیار لانے کی ممانعت ہے، دنیا میں واحد مکہ وہ شہر ہے جہاں ہتھیار لانے کی بھی ممانعت ہے، جس میں غلے اور دوسری عام چیزوں کی ضرورت کو روک کر مہنگا کرنا یہ الحاد اور زندیقیت تک پہنچا دیتا ہے، جس میں ظلم کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی نے دھمکی دی ہے کہ نذقہ من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ اسلام صرف اتنا ہی نہیں کرتا، اس سے بڑھ کر بھی یہاں اور بھی بہت کچھ ہے۔ اس نے لازم کیا کہ سال کے 4 مہینے جو حج اور عمرہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان میں کوشش کی جائے کہ کعبے کی طرف آنے والے تمام راستوں میں امن قائم کیا جائے۔ یہ دنیا میں امن و امان قائم رکھنے کی سب سے بڑی دوامی تحریک ہے، دنیا کوئی ایسی تحریک نہیں دکھا سکتی جو تحریک اسلام پیش کرتی ہے۔ اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو غلطی نہیں ہے کہ واقعی دنیا اگر اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں دے دی جائے تو ساری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، کیونکہ اسلام کو یہ مطلوب ہے کہ کم از کم حج کے 4 مہینے کسی طریقے کا جنگ و جدال کا معاملہ نہ ہو، بلکہ امن و امان کا معاملہ رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ کر حج رک جائے۔ آپ دیکھ لیں کہ کورونا کے اس زمانے میں 2 مہینے حج کے سسٹم پر پابندی لگی رہی تو کس طریقے سے ساری دنیا کے مسلمان بلبلاتے رہے ہیں، اور اہل دل کا حال کیا ہوا ہے۔ اس لیے اسلام امن چاہتا ہے، اور یقین اسلام کے ماننے والوں کے ہاتھوں میں اگر دنیا کی کمانڈ آ جائے تو پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے۔ عزیزان محترم، آخر میں بے بات عرض کر کے میں گزر جانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیں، حج کو آپ یہ نہ سمجھیں، آج لوگوں کا حال یہ ہے نا کہ حج کریں گے، صاحب حیثیت ہیں، حج کریں گے، بیٹا کی شادی کر لیں، بیٹی کی شادی کر لیں، ذرا پوتا کھلا لیں، ابھی کوئی حج کی عمر آئی ہے۔ ارے صاحبو، یاد رکھیں کہ حج تو حقیقتاً جوانی کی ہے۔ یہ اسٹیچر پر لد کر کے کوئی آپ کو لاتا ہوا لے جائے، کھینچتا ہوا لو جائے، کسی پر بوجھ بن کر آپ حج کریں، اس حج میں کیا لذت ہے؟ حج تو حقیقتاً طاقت و توانائی جب آپ کے جسم میں ہے اس وقت حج کرنے کا ہے۔ آپ کو کئی کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا، 10 20 25 کے لیے تو آپ تیار رہیں کہ کم از کم آپ کو 25-50 کلومیٹر کہہ لیجئے کہ آپ کو پیدل چلنا ہے 5 دنوں میں، تو وہ کب ہونے والا؟ ظاہر ہے کہ ایک معذور شخص سے کب ہونے والا ہے، ایک کمزور شخص سے، ایک ضعیف شخص سے کب ہونے والا ہے؟ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو اب انتظار نہ کرو کہ پوتا کھلا لیں اور ناتی کھلا لیں اور بیٹی کی شادی کر لیں، ویسے بھی اسی وقت حج آپ پر فرض ہو گیا۔ خدا نہ خواستہ آج آپ کے پاس مال ہے اور آج آپ نے حج نہیں کیا، اور پھر کس نے دیکھا ہے کہ آپ کے برے دن شروع ہوئے اور وہ سارا مال چھن گیا، تو پتا چلا کہ یہ حج کی جو ذمہ داری آپ نے نہیں نبھائی ہے اس کا وبال اور اس کا گناہ بھی آپ کے سر پر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مالم مال ہیں لیکن اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی اور زندگی یوں ہی گزار رہے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھتا فرمائے۔ ان کے لیے یہ حدیث پاک سنیں، ترمذی کی حدیث پاک ہے، حضرت مولا علی شیر خدا راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں: من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودا او نصرانیا وذلك ان اللہ یقول فی کتابہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو شخص اتنے توشہ اور سواری کا مالک ہو جائے جو اسے بیت اللہ تک پہنچا دے اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس کے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے
کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ اکبر! وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی جو صاحب حیثیت ہے اور پھر حج نہیں کرتا تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا مرتے دم۔ تو گویا دوسرا رخ یہ ملا کہ جس نے حج کر لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گویا اس کے ایمان کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر اس کے ایمان کا معاملہ کر لیتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کا حق ہے کہ لوگوں پر حج کرنا، اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف چلنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بیچارے کمزور ہو جاتے ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے، بچوں کو خواہش ہو گئی کہ زندگی میں تمنا تھی کہ ابا کو حج کرا دیتے، اماں کو حج کرا دیتے، موقع نہیں ملا ہے، لیکن آج اللہ نے نوازا ہے تو لوگ حج بدل کراتے ہیں، حج بدل کراتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب آپ نے کئی بار حج کیا ہوا ہے، آپ میرے والد کی طرف سے حج کر لیں، فلاں امام صاحب، فلاں عالم صاحب، فلاں اچھے جو ہیں صاحب آپ جو ہیں چلے جائیں اور حج کر لیں۔ یقیناً یہ ہر ایک کے دل گردے کی بات نہیں ہے۔ ہم تو آج صاحب اپنے والدین کے اصالِ ثواب کے لیے 2-4 ہزار خرچ کر کے سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑا فریضہ انجام دے دیا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ نے اگر موقع دیا ہے آپ کو تو اپنے والدین کی نمازوں کا بھی فدیہ ادا کرائیں۔ اللہ نے موقع اگر آپ کو دیا ہے تو اگر آپ کے والدین نے حج نہیں کیا ہے تو ان کی طرف سے حج بدل کرا دے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روح کو ثواب پہنچائے گا، جو آپ خرچ کریں گے اللہ ان کی روح کو ثواب پہنچے گا، اور اس کا جو ہے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی عطا فرمائے گا اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور یہ اپنے والدین کے لیے بہترین اصالِ ثواب ہے اور بہترین ان کے لیے دعا کا طریقہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو موقع دے، اور اگر صاحب حیثیت اگر ہمیں ہیں تو اس طرف توجہ دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی بلائے، اپنے محبوب کے روضے کی زیارت کرائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔